اللہ خیر۔ چلے جی آغاز کرتے ہیں، آگے ہم پتہ نہیں کہاں پر تھے۔ اچھا جی یہاں پر تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک، تو جو وارث ہو اس بچے کا اس کے ذمہ بھی ایسا ہی کرنا ہے، ایسے ہی اس کی ماں کو کپڑے دینا اور اس کا خرچہ دینا اس پر حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی ادا کرے گا۔ تو اگر ماں باپ نے دونوں نے باہمی رضامندی سے مشاورت سے مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دودھ کو چھڑوا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے ان کے اوپر سے دودھ کو چھڑوا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ رضاعت کو یعنی کہ دودھ پلوانا چھڑوا لیں، یعنی کہ آپ 2 سال سے پہلے بھی دودھ کو چھڑوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کو بھلے طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں فرمایا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو بھلے طریقے سے کریں تاکہ ہم اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور انسان کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا بھی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا حکم فرما رہے ہیں ان عورتوں کے لیے جن کی شوہر فوت ہو جاتی ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو کہ فوت کر دیے جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں۔ اب ان کی بیویوں کے لیے کیا حکم ہے کہ یتربصن بانفسہن باربعۃ اشہر وعشرا۔ اب اس میں کوئی ایج کی لمٹ نہیں بتائی گئی ہے کہ کس عمر تک ان عورتوں نے عدت کرنی ہے، بلکہ سب عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روک کے رکھیں۔ اور جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں اور وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نفسوں کو کے ساتھ جیسے چاہیں کریں، یعنی کہ اپنے نفسوں کے ساتھ، یہ نفس ہوتا ہے انسان کا جو انسان کو شادی کی طرف مدعو کرتا ہے، انسان شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بھلے طریقے سے کسی اور سے چاہیں تو وہ شادی کر سکتی ہیں، لیکن عدت کا پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، باخبر ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آیت کے اندر مکمل صرف اور صرف عدت کی بات کی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک ٹاپک کے ساتھ کسی دوسرے ٹاپک کو چھیڑا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک آیت کے اندر مکمل عدت کی بات کی۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیتوں کے اندر ایک ہی آیت کے اندر چھوٹی چھوٹی سی وقف ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی بات شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس ایک آیت کے اندر اسی طرح سے جو پیچھے والی ہم نے آیت دیکھی اس میں رضاعت کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے ساتھ کسی اور ٹاپک کو نہیں چھیڑا۔ اس پوری آیت کے اندر رضاعت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ماں کو کیا دینا ہے، باپ کو کیا دینا ہے، کس کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے اور کس کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف وہی سب کچھ بتایا ہے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عدت کا بتایا کہ تم نے عدت کو کیسے پورا کرنا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے اس عدت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اگلی آیت کے اندر کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ اب وہ عورتیں جن کو طلاق جو بیوہ ہو جائے اور پھر جب ان کو تم نکاح کا پیغام بھجواتے ہو اور عدت کو پوری کر لیتی ہیں، تم ان کو نکاح کا پیغام بھجواتے ہو تو اس پر تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن عدت کے دوران تم اس بات کو چھپائے رکھو۔ اگر وہ عورتیں عدت میں موجود ہوتی ہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب آج کل جو معاشرے کے اندر زیادہ طلاق کو لینے کا سبب کیا بن گیا ہے کہ ان کو عورتوں کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کسی باہر کے مرد سے کہ تم یہاں سے طلاق لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو آپ اس کے گھر توڑ رہی ہیں اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے پھر وہ مرد عورتوں کو اپناتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عدت کے دوران میں پیغام نکاح کا بھجوانے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ ایسے پیغام بھجوا سکتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا۔ یہ کسی سے یعنی آپ ڈائریکٹلی اس عورت کا نام نہیں لے سکتے کہ میرا تم سے ارادہ ہے نکاح کرنے کا۔ عدت کے دوران ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کسی اور کو بھی یہ میسج کر سکتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کسی سے نکاح کرنے کا۔
यानी कि मजहूल रखा हुआ है, आपने इस बात को छुपा कर रखा हुआ है अभी आपने। लेकिन इद्दत के दौरान में आपको हुक्म नहीं है कि आप पैगाम भी भिजवाओ निकाह का। आओ अखनन तुम फिया अंफुसिकुम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो कुछ भी तुम अपनी अपनी जानों में छुपा कर रखे हुए हो। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आलिमा आलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन, कि ए लोगों, तुम अल्लाह ताला जानता है जो जो जो, जो कुछ तुम जिक्र करना चाहते हो वो जानता है, लेकिन तुम अपने दिलों में इन बातों को रखो, लेकिन उनसे उन औरतों से पोशीदा तौर पर निकाह के वादे ना करते फिरो। तो वाइदूहुन्ना, वादे ना करो उन औरतों से सिर्रन, छुप कर। अगर तुम छुप कर वादे करते हो तो किससे छुप कर करते हो? अल्लाह से। क्या अल्लाह से छुप सकते हो? इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम जो भी बात करो मारूफ तरीके से, भले तरीके से करो। छुपन छुपाई में निकाह के पैगामात मत दो, बल्कि मारूफ भले तरीके से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तरीका बता दिया है उस तरीके से निकाह का पैगाम भिजवाओ और उसको निकाह करके अपने अक़द में शामिल कर लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला 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 ताज़िमू उक़दतन निकाही हत्ता यब्लुगल किताबु अजलहू, और अगर तुम अज़म कर ही लो, तुम इरादा कर ही लो निकाह करने का, लेकिन वो कब करो? हत्ता यब्लुगल किताबु, जो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मुद्दत लिख दी है और वो अपनी उस मुद्दत को पूरा पहुंच जाए, यानी कि वो जो 4 महीने 10 दिन की मुद्दत है उसके उसके इद्दत की। और इसी तरह से जो मर जाते हैं, जो तलाक याफ्ता होती हैं उनकी जो इद्दत की मुद्दत है 3 माह की, वो अगर उस मुद्दत को पहुंच जाए तो फिर तुम उनसे निकाह कर लो, फिर तुम उनको अपना पैगाम भी भिजवाओ और उनसे निकाह करके उनको अपने अक़द में शामिल कर लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अंफुसिकुम, और तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला बाखबर है, जानता है उस चीज को जो तुमने अपने दिलों में अपने अंदर छुपा रखी है। फहज़रूहु, बस डरो तुम अल्लाह से, तुम उससे डरो। कि अल्लाह की हदें हैं, इन हदों से डरो। बड़ा कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे चुप कर एक दूसरे को पैगाम भेजना। आज अगर मैट्रिक क्लास के बच्चों को भी देख लें तो उन बच्चों से भी ये अहद पैमान किया जा रहा है। ये हम पर लाजिम है, हम माओ पर, कि हम अपने बच्चों को बता दें कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अल्लाह की आयतों के इनकारी हो, तुम अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदोली कर रहे हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, और जान लो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है, वो माफ भी कर देता है, वो हमारी कोताहियों को बख्श भी देता है। तो जो वालिदैन अपनी बच्चियों को किसी खास वजह से उन्होंने लगा रखे होते हैं कि ये ऐसा होगा तो हम निकाह करेंगे, तो निकाह के लिए कोई खास, आप मतलब शादी के लिए आप किसी से डिमांड्स करके शादी नहीं कर सकते। आपने डिमांड तो रख ली तो आपको क्या मालूम कि आपकी बेटी को वो डिमांड आपकी सारी जिंदगी भुगतनी पड़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी औलाद को राह रास्त रखे, और अल्लाह ताला हमारी औलाद को ऐसा ना बनाए कि वो हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई का बाइस करे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खसूसी रहम करे और हम सबसे दरगुजर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।